بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کے توسط سے ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں انفارمیشن لے کر آئے ہیں جس کو آپ لوگ عرف عام میں تو جانتے ہوں گے، لیکن اس کی افادیت کیا ہے اور کن کن امراض میں وہ فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف زبانوں میں کن ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، مزاج اس کا کیا ہے، اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے، اور اس کی مقام پیدائش کیا ہے، ان سب کے بارے میں آج اس پروگرام کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آج میں آپ کے لیے جو جڑی بوٹی لے کر آیا ہوں، عرف عام میں اس کو ارجن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مختلف زبانوں میں جو نام ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ گجراتی میں اس کو کیڈانو اور سداڑو کہتے ہیں، مہاراشٹر میں اس کو سادڑا کہتے ہیں، ہندی میں اس کو ارجن کہتے ہیں، انگریزی میں ارجونا کہتے ہیں۔ ماہیت کی طرف چلیں تو یہ 80 سے 85 فٹ لمبا درخت ہوتا ہے۔ اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ بطور دوا مستعمل ہے۔ یہ جس قدر سفید ہوگا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے پتے جو ہیں وہ گلائی مائل امرود کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسم بہار کے اندر اس پہ پھول لگتے ہیں جو کہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ جب یہ پھول جھڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد کمرک کے مشابہ اس پہ پھل آتا ہے۔ یہ پھل جو ہے یہ لکڑی کے مانند ہوتا ہے، اور اسی پھل کی نسبت سے اس درخت کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اب ہم ذائقے کی طرف چلیں گے تو ذائقے کے حوالے سے میں بتاؤں تو یہ تیز اور کھٹا ہوتا ہے۔ مزاج کی طرف چلیں تو یہ گرم خشک دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ اب ہم مقام پیدائش کے حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی کاشت کہاں کہاں ہوتی ہے۔ تو اس کی جو کاشت ہے وہ پنجاب، خصوصاً کانگڑا میں، اس کے ساتھ ساتھ صوبہ متحدہ میں اور وسط ہند میں اور جنوب ہند میں، برما میں، لنکا میں، ہمالیہ میں، اور چھوٹا ناگپور اور راجپوتانہ، ان جیسے علاقوں میں اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی افادیت کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہارٹ جو دل ہے ہمارے جسم میں، وہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت ہی زیادہ مفید اور خاص اللہ پاک کی ہمارے لیے انعام ہے۔ یہ ارجن کی جو چھال ہے یہ دل کو طاقت دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں ان کو کھولنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد بلڈ پریشر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ السر کے حوالے سے بھی بتاؤں تو یہ اس کے اندر بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ آگے جا کے جو استعمال میں آئیں گے تو میں وہاں آپ کو اس کا طریقہ کار سارا بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ لیور کے حوالے سے بتاؤں تو یہ لیور کے لیے ٹونک ہوتا ہے، یہ جگر کو فائدہ کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بجھے ہوئے جو چہرے ہوتے ہیں ان کے اوپر رونق لے کر آتی ہے۔ انزائٹی کے اندر بھی یہ بہت مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیما ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ فائدہ مند چیز ہے۔ عورتوں کے حوالے سے اگر ڈسکس کریں تو خون کی کمی کو دور کرتی ہیں، لیکن پریگننسی کے اندر عورتیں اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ پیشاب جو زیادہ آتا ہے یا کثرت سے آتا ہے اس کو کم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دردوں کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کو دردوں کی صورت میں لیپ بھی کیا جاتا ہے یا اس کا کعوہ بھی پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم پہ کسی قسم کی چوٹ لگ جائے تو اس کے اندر اس کا جو صفوف ہے اس کا لیپ کیا جاتا ہے یا ہڈی وغیرہ کے اوپر بطور دوا کے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چوٹ کے حوالے سے بھی اور دردوں کے جو حوالے سے ہے اس میں یہ بہت مفید چیز ہے۔ کان کے درد کے اندر اس کے جو پتے ہیں ان کا جو پانی ہے اس کو قطرے ڈالے جاتے ہیں کان کے اندر، اس صورت میں جو کان کا درد ہے اس کو آرام ملتا ہے۔ اور یہاں آپ کو میں اور بتاتا چلوں کہ جلد کے اوپر جو خون کے جمنے کی وجہ سے سرخ دھبے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اس میں بھی اس کا کعوہ پلایا جائے تو وہ جو سرخ دھبے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے استعمال کی طرف کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو فوائد کے اندر بتایا ہے کہ یہ ہارٹ کے لیے بہترین چیز ہے، بلڈ پریشر کے لیے، ایگزیما کے لیے اور انزائٹی وغیرہ کے لیے بہت مفید چیز ہے، تو اس کے اندر اس کا کعوہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ کعوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو 2 کپ پانی چولہے پہ رکھ کے اس کے اندر تھوڑی سی
چھال کی جو لکڑی ہے وہ ڈال دیں، اس کو آپ اچھی طرح جوش دیں تو وہ کعوہ آپ کا تیار ہو جائے گا، وہ آپ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، تو وہ بھی آپ پانی کے ساتھ آدھی چمچی استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹی چائے والی جو ہوتی ہے ٹی سپون جو کھلاتی ہے، وہ پانی کے ساتھ آدھی چمچی استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی سے کر لیں یا تازے پانی سے کر لیں، وہ بھی فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح جو چوٹ لگ جائے یا ہڈیوں میں درد وغیرہ ہو تو اس کا پاؤڈر بنائیں، اس کو آپ کسی بھی چیز میں، تیل میں یا کسی ایسی چیز میں کہ جس میں وہ لیپ ہو جائے، وہ آپ کر کے اس کے بعد وہ چوٹ والی جگہ پہ یا جہاں درد ہو رہے ہیں ہڈی وغیرہ میں، اس کے اوپر اس کو لیپ کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آرام ملے گا۔ مقدار خوراک کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو یہ 1 ماشا سے 3 ماشا تک اس کی مقدار خوراک ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار خوراک وہ ½ ٹی سپون ہوتی ہے۔ اس کی اصلاح کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے گھی، یعنی اگر آپ کہ جو مقدار خوراک اس کی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ اس صورت کے اندر آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ آپ حکیم صاحب سے مشورہ کریں اور آپ کے جو مزاج ہے اس کے مطابق اس کی خوراک کو آپ متعین فرمائیں اپنے لیے کہ آیا اس کو اکیلا اگر استعمال کرنا ہے تو کس صورت میں کرنا ہے، یا کسی دوائی کے ساتھ کرنا ہے تو کس حساب سے کرنا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کا اس کا نقصان بھی نہ ہو بلکہ فائدہ ہی ہو کہ جو آپ جس مرض کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو۔ تو آپ نے ہمارے پیڈیسل نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، اس کے لیے جو ہمارا پیڈیسل نمبر موجود ہے 0423735426، اسی طرح آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں، 030744092221۔ اسی طرح ویب سائٹ سے آپ ہماری جو ہے تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ بھی نوٹ فرما لیں www.ajmal.pk۔ تو یہ تینوں ذرائع سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری کسی بھی برانچ پہ آ کے معلومات لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج ہمارا ایک معلوماتی پروگرام ارجن کے حوالے سے۔ جو امراض میں نے بتائے ہیں، جن لوگوں کو اس کی شکایت ہے وہ اس کا استعمال شروع کریں، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان میں بھی اگر کسی کو ایسا کوئی مرض وغیرہ ہے تو اللہ پاک ان کو بھی اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ تو آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم۔